अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज अभी मैं जिधर से वीडियो बना रहा हूँ ये गोल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद के ऊपर जो ब्रिज है जिस पर ऑलरेडी कंक्रीट हो चुका है उधर से शुरू कर रहा हूँ और आगे जो एक अंडरपास का जो एंड है जो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस साइड पर मैं जा रहा हूँ ये मेरी राइट साइड पर अगर आप देख लें तो जो ट्रिप जा रही है ये रावलपिंडी से बाहर की तरफ जा रही है और इसमें ये जो गाड़ियाँ लाहौर की तरफ, पेशावर की तरफ और टेक्सला की तरफ जा रही है वही गाड़ियाँ हैं। अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देख लें तो ये वो गाड़ी बाहर से आ रही है और रावलपिंडी से को जा रही है। जो गाड़ियाँ बाहर से यानी पेशावर से लाहौर से मोटरवे की तरफ आ रही है वो वही गाड़ी है जो मेरी लेफ्ट साइड पर दूसरी तरफ जो रावलपिंडी की तरफ जा रही है। तो अभी अगर जिस जगह से मैं जा रहा हूँ ये जो जिस ट्रैक पर मैं जा रहा हूँ ये रोड का हिस्सा है और ये इन्होंने asphalt के लिए रेडी किया है। ये एक ट्रैक है जो सब बेस का काम हो चुका है और कंपेक्शन हो चुके हैं जो asphalt के लिए रेडी है। तो ये जो जब दूसरी तरफ भी ट्रैक रेडी हो जाए तो पूरा asphalt है कि दफ़ा कर लेगा। तो ये अगर हल्का फुल्का काम है asphalt का तो ये बाकी है। और अगर बैरियर लाइन की काम बात करें तो ये मैं जिधर से मैं जा रहा हूँ ये बैरियर की लाइन इधर से आखिर तक ये पूरा कंप्लीट है। और अगर आप बीच में अंडरपास की बात करें तो जो सेंटर की जो लाइन है जो बैरियर की ये भी कंप्लीट है। तो पूरा आप देख सकते हैं कि अंडरपास का जो काम है तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। हल्का फुल्का जो काम है वो अभी इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप देख ले तो आगे तक मैं आपको काम दिखाता हूँ। ये अगर आप देख लें तो मेरे जो राइट साइड पर जो मार्केट है ये पे फैमिली कैश एंड कैरी है और दूसरी तरफ जो है अगर आप देख ले तो ये हाइट अनवर हाइट वाली बिल्डिंग है। इसके साथ I-14 की तरफ जो है जो रोड जा रही है वही रोड है जो जिस पर अभी जो है काम शुरू होने वाला है। तो ये अगर आप देख ले गाड़ियों का बहुत रश लगा है और ये जो तकलीफ़ है इंशाल्लाह जब अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए तो ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये बहुत रश लगा है और गाड़ियों की जो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इंशाल्लाह ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी और ये जो अंडरपास की जो ओपनिंग सेरेमनी है अनकरीब इंशाल्लाह होने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी जो हल्का फुल्का काम है अंडरपास का ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रश लगा है। अगर आप देख ले तो ये मेरे सामने अस्करी बैंक है और साथ और तंदूरी। बाकी अगर आप आगे देख ले तो ये जो है खैबर शिनवारी टिक्का हाउस है। तो ये सारी ज़रूरियात की ज़िंदगी इधर मौजूद है और ये I-14, I-15, I-16 ये जो सेक्टर है तो ये लोकेशन के हिसाब से बहुत बेहतरीन लोकेशन है। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ियों का बहुत रश है और क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं इधर अंडरपास अगर जब खुल जाए तो ये सारी गाड़ियाँ जो है ये अंडरपास से होके जाएगी तो ये रश ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जिस ट्रैक पर मैं जा रहा हूँ इस पर सब बेस का काम हो चुका है। ये पूरा उधर तक जो है रोड बड़ी है, हालांकि उस पर asphalt अभी तक नहीं हुआ है लेकिन फिर भी गाड़ियाँ इधर से आ रही है क्योंकि बहुत रश लगा है। और ये अगर आप देख लें अंडरपास की तरफ तो ये पूरा काम जो है हो चुका है इंशाल्लाह। हल्का फुल्का काम बाकी है तो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि सारी वीडियो गौर से देख ले ताकि उनको पूरी मालूमात हासिल हो जाए। यानी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखा करें ताकि आप लोगों को जो है पूरा प्रोजेक्ट का भी अंदाज़ा हो जाए और आगे जो इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ, मालूमात देता हूँ वो भी आपको मालूम हो जाए। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है
یہ انڈر پاس جو ہے اس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے گی اور ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ باقی اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں تو یہ جو گولڈا موڑ انڈر پاس اسلام آباد ہے، اس کے ساتھ میں جو I14 I15 اور I16 ان سیکٹروں کا ضرور ذکر کرتا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ان سیکٹروں کا بہت بڑا تعلق ہے۔ وجہ اس میں یہ ہے کہ ابھی تک ان سیکٹروں کا پراپر ایکسس نہیں تھا۔ جو پراپر ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے ان سیکٹروں کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں تھی۔ ابھی چونکہ انڈر پاس بن گیا اور اس کے اوپر جو برج بن گیا اور جو I14 I15 I16 ان سیکٹروں کو G13 اور G14 اور کشمیر ہائی وے کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، تو ایکسس کی وجہ سے ان سیکٹروں کی بڑی ویلیو بن گئی۔ تو ابھی انشاءاللہ انویسٹمنٹ کا جو ٹائم اب بہترین اور گولڈن ٹائم ہے، اچھا وقت ہے، آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں ان سیکٹروں میں اور آپ لوگ جو ہے وقت سے فائدہ اٹھا لیں، تاکہ آپ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہوگی، کیونکہ ابھی ریٹ مناسب ہے۔ اگر میں ریٹ کی بات کروں تو I14 میں 5 مرلے کا جو نارمل پلاٹ ہے وہ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں ملتا ہے، اور اگر I15 اور I16 کی بات کروں تو ادھر 5 مرلے کا پلاٹ 55-60 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر I15 اور I16 ان سیکٹروں میں اگر دیکھ لیں تو I16 جو ہے I16 یہ جو ہے اس میں I16 میں آلریڈی لوگ رہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے آبادی ہے، گرینری ہے اور قبضہ ہے، پوزیشن ملا ہے آلریڈی، اور I15 میں جو ہے ابھی پوزیشن ملنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے دونوں ٹھیک ہے، لیکن اس میں پلس پوائنٹ یہ ہے I16 میں کہ آلریڈی گھر آباد ہے، گرینری ہے اور پوزیشن والے پلاٹ ہے، اس میں ابھی جس ٹائم بھی آپ پلاٹ لے گھر بنا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے I16 میں بھی ٹھیک ہے۔ باقی انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو ہے I15 بھی ٹھیک ہے، وہ I14 کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ صرف قبضہ ملنے والا ہے، اور اس کا جب پوزیشن مل جائے تو پھر اس کا I15 بھی جو ہے اس کا ریٹ جو ہے I16 سے بھی اوپر چلا جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جس ٹائم جو ہے اس کا قبضہ پوزیشن مل جائے۔ باقی اگر آپ دیکھ لیں تو I16 میں اور I14 I15 اور I16 میں 5 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو ملے گا 55-60 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک، اور جو 30-60 کا پلاٹ ہے جو 7 مرلے وہ آپ کو مل جائے گا 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 15 لاکھ تک، 1 کروڑ اینڈ 15 لاکھ تک، اس کے بیچ میں آپ کو جو ہے پلاٹ مل جائے گا۔ باقی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ میں بالکل پہنچ چکا ہوں، اور آپ کو لوگوں کو میں نے انڈر پاس کا پورا کام بھی دکھایا، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں، اور ابھی میں بالکل قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پاس پہنچا ہوں، جس کے ساتھ جو دوسرا ہاسپٹل ہے پاک امریکن ہاسپٹل، اس کے سامنے پہنچا ہوں جدھر انڈر پاس کا اینڈ ہے۔ تو یہ آپ اگر دیکھ لیں تو جس طرح میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں جمیل بیکری کی طرف سے جو روڈ کا کام دکھایا تھا، ابھی اس کے ساتھ بھی ادھر جو روڈ کا پورشن ہے وہ بھی دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ مشینری لگی ہے، یہ انڈر پاس سے باہر جو پورشن ہے روڈ کا اس پر کام شروع ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے ساتھ ابھی جو ہے کمپلیٹ کر کے پورا ایک ہی دفعہ اسفالٹ ہو جائے گا، اور یہ جب تک یہ جو انڈر پاس کے اوپر برج ہے وہ کام ختم ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ، تو ہلکا پھلکا کام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ باقی جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں جنہوں نے آلریڈی I14 I15 I16 ان سیکٹروں میں انویسٹمنٹ کی ہے، ان کے لیے انشاءاللہ خوشخبری آنے والی ہے، جس ٹائم یہ ابھی اور بہت جلدی یہ انڈر پاس کی جو اوپننگ سرمنی ہے ہو جائے اور یہ انڈر پاس جو ہے ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، تو اس ٹائم انشاءاللہ جو I14 I15 اور I16 سیکٹرز ہیں ان سیکٹروں کا ریٹ جو ہے آٹومیٹکلی اوپر جانا ہے، اس کا جمپ لگنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو انویسٹر حضرات ہیں جنہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہے ابھی بھی ٹائم ہے، اور آپ لوگ انویسٹمنٹ کریں، اپنی اماؤنٹ کو صحیح جگہ پر لگا دیں، اور خصوصاً جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں ان کو میں ہر ویڈیو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی فراڈ ہو چکا ہے، غلط جگہوں پر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے،
تو آپ لوگ صحیح جگہوں پر انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے میں نے یہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور آپ لوگ جو ہے صحیح جگہوں میں اپنی اماؤنٹ لگا دیں، کیونکہ I14 I15 اور I16 سیکٹر ان سیکٹروں کا کے جو فوائد ہے وہ یہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اگر کسی نے اپنا گھر بنانا ہو تو اس لحاظ سے لوکیشن بہت بہترین لوکیشن ہے، گیس پانی بجلی سب کچھ ہے، ساتھ جو ہے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل، دوسرے ہاسپٹلز مختلف ہاسپٹلز بھی ہے، ساتھ مارکیٹس بھی ہے، ساتھ جو ہے مختلف ہوٹلز بھی ہے، ساتھ بینکس بھی ہے، مختلف بینکس ہے، اور یہ بہت اور جی ٹی روڈ کے قریب ہے۔ ادھر سے جو ہے اسلام آباد جانا ہو تو بہت اچھا لوکیشن نزدیک ہے، ادھر سے ایئرپورٹ جانا ہو، موٹر وے کی طرف جانا ہو بہت نزدیک ہے، ادھر سے راولپنڈی جانا ہو، ادھر سے پشاور جانا ہو تو بالکل جی ٹی روڈ کے قریب ہے۔ تو اس وجہ سے اس لحاظ سے رہائش کے لحاظ سے بہت ہی بہترین ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تیار گھر لے لیں یا پلاٹ لے کے گھر بنا لیں، اس کو آپ رینٹ پر لگا دیں تو اس کا بہت اچھا ریٹرن آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ تیار گھر لے لیں یا پلاٹ لے کے گھر بنا لیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پلاٹ لے لیں ابھی اس ٹائم I15 I16 میں ریٹ بالکل مناسب ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ لوگ پلاٹ لے لیں، بے شک آپ لوگ بعد میں بنا لیں۔ بچوں کے لیے آپ لوگ ایک بہترین لوکیشن میں پلاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کا جو بچوں کا فیوچر ہے ان کے لیے اچھی لوکیشن میں اور CDA سیکٹر میں جو کھلی گلیاں، ڈبل روڈز، کھلی روڈز، پارکس، فٹ بال گراؤنڈ، کرکٹ گراؤنڈ اور ساری فیسلٹیز ہے اور کھلے راستے ہیں، تو ایسی جگہوں میں پلاٹ لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ٹائم ہے اور آپ لوگ جو ہے پلاٹ لے لیں۔ تو ہر لحاظ سے میں نے آپ کو اس کے فوائد بیان کیے کہ ہر لحاظ سے یہ I14 I15 I16 بہترین سیکٹرز ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ جو جن حضرات کے پاس زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے وہ لوگ وہ سوچتے ہیں کہ کم اماؤنٹ والے پروجیکٹ میں ہمارے لیے انویسٹمنٹ کریں، تو ہمارے پاس ایسے پروجیکٹ ہے، ابھی میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں، لیکن جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لیگل ہے، جن کے پاس زمین بھی ہے، جن کے پاس NOC بھی ہے، جن کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے آلریڈی بہت سارے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں، ان پروجیکٹوں میں آپ کے لیے انشاءاللہ انویسٹمنٹ کر لوں گا۔ باقی جو میرا موبائل نمبر ہے 009233945909، تو یہ اس پر میرا واٹس ایپ بھی ہے اور اس پر آپ لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا کہ انسانیت کی خدمت ہو جائے، کسی کا فائدہ ہو جائے اور غلط جگہوں پر آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ نہ ہو، تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی نہ ہو اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو، تاکہ آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے کم از کم ایک چھر چھپانے کی جگہ لے لیں اور وہ آپ لوگوں کو ٹائم پر ڈیلیور ہو، اور یا جو قبضے والی چیزیں ہو۔ اچھا، میرے جو معزز ویورز ہیں، مجھے اکثر کالیں آتی ہے کہ آپ تاجر انشا کا ذکر کر لیں ساتھ۔ میں نے اپنی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں بھی تاجر انشا کا ذکر کیا ہے جو I14 کے ساتھ ہے۔ بالکل جب I14 I15 اور I16 کا ریٹ بڑھے گا تو آٹومیٹکلی ادھر کا بھی ریٹ بڑھے گا، اور ادھر میں نے آپ لوگوں کو ان کو جس نے فون کیا تھا میرے ساتھ بات کی تھی ان کو میں نے مشورہ دیا بالکل آپ تاجر انشا میں پلاٹ لے لیں جن کے پاس نصیب بھی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں جو موقع کا پلاٹ ہو، پوزیشن والا پلاٹ ہو، وہ پلاٹ لے لے تو آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو پوزیشن والے پلاٹ میں یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ کو لے لو، پیسے دے دو اور ٹرانسفر کرو، اپنے نام کر لو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن پلاٹ لے، دوسرے دن آپ اس پر کام شروع کریں، گھر بنانا شروع کریں۔ نان پوزیشن میں یہی بات ہوتی ہے کہ پہلے سوسائٹی جس طرح بھی ہو، وہ اگرچہ ان کے پاس NOC بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تک انہوں نے زمین ڈیلیور نہیں کی ہو سکتا ہے وہ پلاٹ نان پوزیشن ہے، وہ ایسی جگہ میں آتے ہیں کہ زمین کے پاس ایکوائر نہ ہو، تو اس پر ٹائم لگتا ہے۔ وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہیں ڈیلیور کرے گا، ہو سکتا ہے وہ زمین لے لے ہو یا ڈیولپمنٹ کرے، جو بھی ہو وہ آپ کو پلاٹ مل جائے گا، لیکن اس سے بہتر جو میں آپ کو کے لیے سمجھتا ہوں تاکہ جس میں زیادہ نقصان کا خدشہ نہ ہو، ڈیلے نہ ہو، ٹائم پر ہو، تو وہ ہے پوزیشن والے پلاٹ۔ پوزیشن والے پلاٹ میں آپ کو مشورہ بالکل دے سکتا ہوں۔ یہ ایسا مشورہ ہے، سالڈ مشورہ ہے کہ پوزیشن والے پلاٹ میں آپ لوگوں کے لیے انتظار نہیں ہے، وہ پلاٹ لے لو، اس پر گھر بنا لو، چاہے آپ رینٹ پر دے دیں یا خود رہے، تو آپ کے لیے فائدے کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو
बाकी जो मेरा मोबाइल नंबर है मैंने आप लोगों को बताया अभी, तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर है 00923394590009, ये इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है और ये इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। और ये मैं वीडियो मैं स्क्रीन पर भी दे दूँगा और आप लोग जो है ये नोट कर सकते हैं और मेरे साथ राबिता कर सकते हैं और मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। बाकी जो मैं आखिर में दोबारा बताता हूँ, हमारे जो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स हैं मेरे लिए काबिल एहतराम है और मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं। उनको मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें मेरी वीडियो को, और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो नई वीडियो वो टाइम पर मिल जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हमें बहुत तसल्ली मिलती है और हमें बहुत मतलब वीडियो बनाने में बहुत शौक़ जो है बढ़ जाता है। तो आप लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों के साथ खुसूसन शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को जो वीडियो है अपडेट और नोटिफिकेशन वो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।